وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلی موراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس مقدس آیت کا ترجمہ یہ ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم اٹھائیں گے. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت مقدسہ کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو اور آپ سب کو مشرف کیا ہے. معزز سامعین، ربیع الاخر شریف کا یہ مہینہ ہے. تقریباً پوری دنیا میں جہاں بھی خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بستے ہیں، تمام قصبات و شہروں میں قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سید الافراد، شیخ الملک والجن والانس حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر منعقد ہوتا ہے. 11ویں شریف کے نام پر لنگر چلتے ہیں اور آج کے عرس مبارک جگہ جگہ منایا جاتا ہے. بزرگوں کے تذکرے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی مشقتیں جھیلی ہیں اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں. آج کا مسلمان انہیں پڑھے اور پڑھنے کے بعد بزرگوں کے سیرت و کردار پر اپنا عمل کرنے کی کوشش کرے. کچھ ایسے خوش قسمت ذوات قدسیہ ہیں
کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب عالم ما کان ما یکون قیامت تک یوں تو بہت سارے مغیبات کا اطلاع اپنے امت کو دی ہے، لیکن کچھ ایسے نفوس مقدسہ بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آمد اور ان کے فضائل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی سید التابعین ہیں، حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن سرکار سے ملاقات نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں بھی امت کو بشارت دی اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اس محبوب سے ملاقات ابو بکر صدیق تو نہ کر سکیں گے، لیکن حضرت عمر اور حضرت علی کے ان سے ملاقات ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ سرکار نے فرمایا ملاقات ہوگی، بلکہ اپنا جبہ مبارک، اپنا خرقہ بھی نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا جب تمہاری اویس قرنی سے ملاقات ہو تو یہ جبہ ان کو پیش کرنا اور کہنا میرے امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ کیسے خوش قسمت تھے، نبی ارشاد فرما رہے کہ میرا جبہ انہیں دینا اور کہنا میرے امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ آپ کے بارے میں سرکار نے بشارتیں دی، احادیث کی کتابیں میں بشارتیں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں شریعت کے 4 ایسے مجتہد امام ہیں جن کی دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت ان کی تقلید کرتی ہے، جس کے بنیاد پر ہمیں اور آپ کو مقلد کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت جنہیں امام اعظم کے لقب سے جانا جاتا ہے، آپ کی ولادت کی بشارت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے تو سرکار نے ان کے پشت انور کہتے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ فارس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس ہوگا تو وہاں سے بھی جا کر اسے حاصل کر لے گا۔ الفاظ ہیں لو کان العلم عند الثریا لا ینالہ رجال من اہل الفارس، علم اگر ثریا اور کہکشاں ستارے کے پاس بھی ہوگا تو میرے فارس کے کچھ ایسے امتی ہیں جو وہاں سے بھی جا کر کے حاصل کریں گے۔ تمام شارحین حدیث نے ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اور حسب ارشاد نبوی آپ کے علم و فضل کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر مشائخ اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہو کر شریعت کے مسائل سیکھتے تھے۔ بڑا احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس امت پر انہوں نے اپنی حیات میں اپنے 40 تلامذہ کے معیت میں تقریباً 90,000 ایسے مسائل کا استخراج فرمایا جس سے آج پوری دنیا کے علماء، مفتیان کرام اور مجتہدین فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آج ہم نے
جس ذات مقدس کا کہ تذکرہ کرنے کا شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب سید الافراد غوث الاغواث پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بہت بلند ہے۔ آقائے کائنات نے آپ کے ولادت کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ فرمانے لگے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے۔ قیلولہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار ظہر نماز پڑھتے، کھانا تناول فرماتے اور پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیلولہ کے وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار جس وقت قیلولہ فرما رہے تھے، آپ نے ایک بڑا ہی عمدہ خواب دیکھا۔ آقا نے خواب میں یہ دیکھا، ایک بہت بڑا، بہت بلند، بہت کشادہ ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے کے ایک دیوار پر حضرت مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کی دوسری جانب حضرت فاطمہ تشریف فرما ہے، دیوار کی تیسری جانب حضرت امام حسین ہیں، اور چوتھی دیوار پر حضرت امام حسن جلوہ فگن ہے۔ ایک طرف مولا علی، ایک طرف سیدہ فاطمہ، ایک طرف حضرت حسن مجتبیٰ، ایک طرف شہید اعظم سرکار حسین ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے پشت انور سے یہ کہ بعد دیگرے 9 نورانی مشعلیں نکلتی ہیں، اور اس وسیع قلعہ میں جگہ جگہ آ کر کے وہ نصب ہو کر قلعے کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ قلعہ چمک اٹھتا ہے ان نوری مشعلوں سے جو سرکار حسین کے پشت انور سے نکلے، اور جگہ جگہ وہ نصب ہو گئے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کے پشت سے ایک بہت عالی شان نوری مشعل نکلا، اور وہ اس وسیع میدان کے بیچ میں آ کر کے نصب ہو گیا۔ اس کی روشنی بہت تیز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نوری 9 مشعلیں جو امام حسین کے پشت سے نکلی تھیں، تدریجاً دھیرے دھیرے آ کر اسی ایک بڑے نوری مشعل میں جو حسن مجتبیٰ کے پشت سے نکلی تھی اسی میں سماتی جا رہی ہیں۔ وہ 9 نوری مشعلیں حسن مجتبیٰ کے نوری مشعل میں آ کر کے دم ہو گئیں۔ پھر اس کی روشنی حدیث پاک میں ایسی لگ رہی تھی جیسے آسمان کا سورج ہو، اور پورا قلعہ ہی نہیں، میں نے دیکھا کہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل گئی ہے۔ سرکار نے یہ خواب دیکھا، آقا بیدار ہوئے۔
آپ سوچ رہے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی آقا یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ الہی سے پیغام لے کر اپنے اس کے محبوب کے پاس حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو کشادہ اور وسیع قلعہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہے اسلام کا قلعہ، وہ اسلامی قلعہ ہے۔ وہ جو نوری 9 مشعلیں آپ نے حضرت حسین کے پشت سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ حسین کے پشت سے 9 امام پیدا ہوں گے، اور ہر امام اپنے وقت کا اتنا عظیم مبلغ ہوگا کہ وہ اسلام کی ترویج و اشاعت کر کے اسے قوت پہنچائے گا۔ ان کے پشت انور سے 9 امام پیدا ہوں گے۔ اور آپ نے جو یہ دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کے پشت انور سے ایک بہت بڑا نوری مشعل نکلا تھا، جس میں سارے وہ نوری مشعلیں آ کر کے ضم ہو گئی تھیں اور اس کی روشنی پورے دنیا میں پھیل گئی تھی۔ اس میں اشارہ تھا اس بات کے طرف کہ حسن مجتبیٰ کی نسل سے، ان کے پشت سے 5ویں صدی میں ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ 9 ائمہ کی خصلتیں، ان کی عظمتیں اور ان کی فضیلتوں کا جامع ہوگا۔ 9 اماموں میں جو فضائل و کمالات تھے، اللہ تعالیٰ ان سارے فضائل و کمالات کو حسن مجتبیٰ سے پیدا ہونے والے 5ویں صدی میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، جن کے اندر وہ 9 اماموں کے سارے خصائص اور فضائل موجود ہوں گے۔ حضرت عصی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کے روشنی میں عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضیلت عصی، پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضیلت عصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہ ایک بشارت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس امت کے لیے ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کھانا بنانے میں مشغول تھیں، حسن و حسین کھیل رہے تھے۔ نانا کو دیکھا، دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ جب حسن مجتبیٰ حضور کے قریب پہنچے تو سرکار کا ارشاد سنیے، فرماتے آئیے آئیے امام الامام، آئیے آئیے تشریف لائیے، امام کے امام آ جائیے۔ داہنے کندھے بران پہ سرکار نے حضرت مجتبیٰ کو بٹھایا، پھر امام حسین دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے فرمایا آئیے آئیے امام الائمہ، آئیے۔ حسن مجتبیٰ کو فرمایا امام الامام، آئیے۔ سرکار حسین کو فرمایا امام الائمہ، آئیے۔ بہت سارے اماموں کے امام، آئیے۔ تو حضور حسن مجتبیٰ نے نانا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو امام الامام کہہ کے مخاطب فرمایا، میرے بھائی حسین کو امام الائمہ کہہ کر کے آپ نے مخاطب فرمایا۔ آقا نے فرمایا، مجھے جبریل نے یہ اطلاع دی ہے
کہ حسین کی نسل سے 9 امام پیدا ہوں گے اور ہر امام اپنے دور میں اسلام کو طاقت و قوت بخشے گا۔ اس لیے میں نے کہا آئیے آئیے اماموں کے امام آئیے، اور حسن مصطفیٰ تمہارے پشت سے 5ویں صدی میں ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جو اللہ کا اتنا محبوب ہوگا کہ من جانب اللہ اسے حکم ہوگا، جب اسے خلعت غوثیت سے سرفراز کیا جائے گا وہ اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، وہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اللہ کے ولیوں کے گردن پر ہے۔ آقا کائنات نے جب اسے جبریل نے آ کر آپ کو اطلاع دی تھی ان باتوں کی، آپ کے زبان اقدس سے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل اولادنا صاحب الارشاد فی الدنیا والآخرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری اولاد کو صاحب ارشاد بنایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وقت کم ہے، بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، صرف 5 منٹ، بقیہ گفتگو انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جمعہ کو۔ امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا؟ میدان کربلا سے 72 اہل بیت کا زخم لے کر کے واپس ہوئے تھے۔ کربلا معلیٰ کے خوری جنگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے عابد و زاہد روزانہ بلا نگار رات میں 1000 نمازیں نوافل ادا کرتے۔ شان شخاوت ثقافت کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو آپ سے ملاقات کے لیے سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک فائدے کی بات آپ یاد کر لیں، علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے صابی شریف میں لکھا ہے کہ اگر کسی مومن کی خواہش ہو کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما دے، ایمان پر خاتمہ ہو، ہر مومن کی خواہش ہے، دیکھو وہی پہلی منزل ہے۔ اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں آسان ہیں، ورنہ شیطان موت کے وقت ایمان چھیننے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو تو حضرت خضر علیہ السلام کا لقب، ان کی کنیت، ان کا نام یاد رکھیے۔ ان کا نام تھا بلیہ بن ملکان، بچوں اسے یاد کر لو، حضرت خضر کے نام تھا بلیہ بن ملکان، کنیت تھی ابو العباس، خضر تھا آپ کا لقب۔ اگر آپ خشک گھاس پر بھی بیٹھ جاتے تھے تو ساری گھاس تر و تازہ ہو جاتی، خشک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ لقب ہے۔ تو یاد رکھیے کنیت ابو العباس ہے، نام بلیہ بن ملکان ہے، لقب خضر ہے، تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ خضر علیہ السلام حضرت زین العابدین سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس نانا جان کے بہت سے تبرکات تھے، اپنے والد سرکار حسین کے بہت سے تبرکات تھے، آپ کے چچا حسن مصطفیٰ کے بہت سے تبرکات تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں یہ میرے نانا کے تبرکات، میرے والد کے تبرکات، میرے دادا کے تبرکات، مولا جی کے اور میرے
بڑے چچا کے تبرکات یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ سب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں کہ 5ویں صدی میں جب میرے چچا حسن مصطفیٰ کے نسل سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں تو یہ سارے تبرکات جا کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ 5ویں صدی میں حسن مصطفیٰ کے نسل سے ایک اللہ کا ایسا عظیم ولی پیدا ہوگا جس کی ولایت کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا۔ بہت سے ولی دنیا میں ہوئے، ان کا ذکر خیر ختم ہو گیا، مگر یہ ایسا اللہ کا محبوب ولی ہوگا کہ اس کی غوثیت کبریٰ یہ امام مہدی کے ظہور تک چلتی رہے گی۔ بڑی عظیم الشان شخصیت تھی آپ کی، یہ تو آپ نے صرف پیشن گوئیاں سنی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پھر گفتگو ہوگی۔